اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بہت ہی سینسٹیو ایشو کو چھیڑنے جا رہا ہوں، امامت اور خلافت کے موضوع پر۔ اس طرح کی گفتگو میں کرنے سے ڈرتا بھی ہوں، کیونکہ ان چیزوں کو اٹھا کے ناسبی حضرات پھر اہل بیت کی ان اختلافات جو کہ اہل بیت کے اندر ہوئی ہے ان کو اٹھا کر کے پھر وویلا کرتے ہیں اور پھر اہل بیت کے اوپر بھی انگشت تنقید اٹھاتے ہیں اور اہل بیت کے دشمنوں کا دفاع کرتے ہیں، جیسا کہ یزید کی دفاع پر کئی کتابیں لکھی گئی اور امام حسن امام حسین علیہ السلام کو باغی تک کہا گیا، اسی لیے کیونکہ ناسبی حضرات ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں جو آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن چونکہ مجبوری ہے، جب اگلوں کو بات سمجھ نہ رہی ہو تو ان کے سامنے تصویر کا یہ رخ جو کہ 1400 سال کی تاریخ میں علماء اس چیز کو باہر نکالنے سے کتراتے آئے ہیں، جو کسی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اب ضرورت پیش آتی ہے کہ جب صحابہ اکرام کو سر عام کافر کہا جا رہا ہو، جن اختلافات کی بنیاد پر کہا جا رہا ہو وہی اختلاف اہل بیت کے اندر ہی پائے جاتے ہیں۔ آج موضوع یہ ہے اور اس پر بھی میری 3 ایپیسوڈ ہوں گی۔ آج پہلی ایپیسوڈ ہے بنیادی، اس کے اوپر چند اختلافات ڈسکس کروں گا شیعہ کتب سے ہی، اور پھر آگے مزید بھی 2 ایپیسوڈ اسی پہ آئیں گی۔ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے اور معصوم بھی ہوتا ہے، اور منصوص من اللہ کا امام کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، جیسے کہ میں نے کئی ایک کتابوں کے حوالے جات پہلی ایپیسوڈ کے اندر امامت کے موضوع پر پیش کر چکا ہوں۔ ان دلائل کی روشنی میں ثابت کر چکا ہوں کہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے اور اس کا انکاری کافر ہے، اور 2 امام ایک وقت میں نہیں ہوں گے۔ جب انسان 2 رہ جائے اس کائنات میں تو ان میں سے ایک امام ہوگا، ایک اس کا ماننے والا ہوگا، اس کی اطاعت اور پیروی کرے گا، اس کو حکم ہے۔ اور میں شیعہ کی بے شمار کتابوں کے اندر سے اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں، پہلے بھی امام خمینی کی اور توضیح المسائل کے اندر سے بھی، اور دیگر میں فقہ کتابوں سے بھی اور شیعہ کی معتبر کتابوں سے بھی، اور خاص کر میں نے جب اصول من الکافی کی حوالہ جات پیش کی تو اس کے اندر ایک چیپٹر ہے، پورا چیپٹر کا نام ہے ان الارض لا تحلو من حجتی، کہ جو زمین ہے وہ حجت خدا سے کبھی خالی ہوتی نہیں ہے۔ اب یہ چیپٹر ہے، اور اس چیپٹر کے اندر جو پہلی روایت ہے وہ یہ کیا ہے کہ امام جعفر نے سے پوچھا گیا کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے؟ کہا نہیں، اگر 2 لوگ بھی بچ جائیں تو ان میں سے ایک امام ہوگا۔ اور اس پہ پھر آگے کثیر انہوں نے یعنی حوالہ جات پیش کی ہیں اسی موضوع کے اندر، اسی جو ہے نا چیپٹر میں کئی یہ سورہ کافی کے اندر چیپٹر ہے، اور اس کے اندر کئی اور روایتیں بھی ہیں، امام باقر کی، امام جو ہے جعفر کی بھی۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ عقیدہ ہے بیسیکلی، اور اگر وہ جو 2 بچ گئے ان 2 میں سے جو امام ہے اور دوسرا اس امام کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ 2 رہ جائیں تو جو امام ہے ان 2 میں سے جو اس کی اقتداء کرنے والا، اس کا مقتدی ہے، جو اس امام کے ماننے والا ہے، وہ 2 میں سے ایک امام اور دوسرا جو اس امام کا مقلد ہے، اگر وہ اس امام کی پیروی اطاعت نہیں کرے گا وہ کافر ہے، اگر وہ اس کو امام نہیں مانے گا وہ کافر ہے۔ شیعہ کا عقیدہ ہے یہ، امام زمانہ کا منکر کافر ہے، اور یہ سورہ کافی میں پورا چیپٹر ہے جو پچھلے ایپیسوڈ میں میں پوری ڈسکشن کر چکا ہوں اس موضوع پر۔ تو سورہ کافی میں پورا چیپٹر ہے اس موضوع پر کہ جو امام زمانہ کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور پھر اگر جو امام نہیں وہ امام کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر ہے۔
اب یہ اصول بیسک شیعہ کا جو میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں وضاحت سے بیان کر دیا ہے، فقط آج یاد دہانی کروانا مقصود ہے۔ یہ جو عقیدہ امامت ہے نا شیعہ کے ہاں، اس پر 100 سے زیادہ فرقے بنے ہیں شیعہ کی تاریخ میں، جس کو آپ نے پڑھنا ہو تو آپ جو ہے شیعہ کی معتبر کتابوں کے جو ہے مطالعہ کر سکتے ہیں، جن میں آپ کو 100 سے زیادہ فرقے شیعہ کی تاریخ میں بنے ہیں۔ اگر اس کو آپ نے تاریخ شیعہ کے متعلق آپ نے پڑھنا ہو تو شیعہ تاریخ و فی شیعہ فی تاریخ کتاب پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ الفرق الشیعہ علامہ نوبختی کی کتاب اس کو پڑھ لیں، اور دیگر اس موضوع پر اور فرق الشیعہ کے نام سے اور دیگر کتابوں کے اندر شیعہ کے فرقوں کا ذکر ہے، جو آگے چل کے ہماری گفتگو کے اندر آ جائے گی، وقتاً فوقتاً گفتگو ہماری آئے گی۔ لیکن چونکہ اس کو ہم اپنی وضاحت کے ساتھ آگے بیان کریں گے، ابھی ہم فقط اس بات پہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ شیعہ کی تاریخ میں امامت کے موضوع پر اتنا اختلاف رہا ہے کہ 100 فرقے بنے ہیں، اور یہ فرقے بعد میں نہیں، پہلی 300 ہجری تک بن چکے تھے، بعد میں تو مزید اس میں اضافہ ہوتا گیا نا۔ بیسک ان فرقوں کی جو ابتدا تھی وہ 300 ہجری تک وہ شروع ہو چکی تھی۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے، اگر صحابہ میں اختلاف ہوا بنو ثقیفہ کے اندر خلیفہ کس کو بنایا جائے، وہ موضوع خلافت کا تھا، اس کے بدلے میں کہا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین غاصب تھے، معاذ اللہ منافق اور کافر تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 100 فرقہ جو امامت کے موضوع پر اور خلافت کے موضوع پر اہل بیت کے اندر بنا، شیعوں کے اندر بنا، وہ کون کافر تھا اور کون مسلمان، یہ فیصلہ میں اس سیریز کے اندر یہ جو ابھی بات شروع کر رہا ہوں، جو مقدمہ آگے دلائل دوں گا، ان دلائل کی روشنی میں مجھے بتائیے کہ پھر مومن کون ہے اور کافر کون ہے۔ اہل بیت اطہار، ائمہ اطہار کی واقعات کو کوٹ کروں گا اور شیعہ کی تاریخ کو کوٹ کروں گا۔ ساری کتابیں شیعہ کی ہوں گی، کوئی کتاب بھی اہل سنت کی پیش نہیں کروں گا۔ اگر ہمیں دین نے ایک احترام دیا ہے، اگر باپ آپ کا بدکار بھی ہونا، ماں بدکار بھی ہو، تو آپ ان کے سامنے اف نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کوئی اتنا بے غیرت ہوگا کہ اپنے والدین اور اپنے باپ پر انگشت تنقید اٹھائے، کیونکہ یہ احترام کا تقاضا ہے۔ شریعت میں احترام کا بڑا مقام ہے، اخلاق، ادب۔ صحابہ کرام میں لغزشیں ہوئیں، ان کے سے خطائیں ہوئیں، تو صحابہ کرام کی لغزشوں کے اوپر نرم گوئی اختیار نہیں کی جاتی۔ احترام کی ایک حدود دی گئی ہے ہمیں، جب اس حدود کا خیال نہیں رکھا جاتا تو پھر اس حدود کا کوئی معیار نہیں رہا، پھر فقط اگر معیار کتابی دلائل کے اوپر ہی ہے تو پھر وہ اہل بیت کا شخص ہو یا وہ صحابہ کرام میں سے ہو، پھر اس میں کوئی تخصیص نہیں ہوگی۔ جب احترام نہیں رہا تو جو پیمانہ آپ صحابہ کرام پہ فٹ کریں گے، اگر اسی پیمانے پر کوئی اہل بیت کا شخص مجرم قرار پائے تو پھر وہاں آپ کا عدل کا تقاضا بھی وہی ہونا چاہیے، کیونکہ آپ آلریڈی بے شرمی تو مل چکے ہیں نا، آپ آلریڈی احترام کی حدود کو پار کر چکے ہیں۔ اب آپ کا پہلا تقاضا یہی ہے کہ آپ دونوں طرف اعتدال کریں۔ اب آپ دیکھیں ادھر، اب یہ معیار رکھیں، اگر آپ کا احترام نہ صحابہ کے متعلق نہیں، اگر صحابہ کے لیے آپ کے پاس تھوڑا سا بھی نہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ ان کی غلطیوں کے اوپر سکونت اختیار کریں یا ان کو کوئی موقع دیں، یہ آپ کے پاس اتنی بھی کیپبلٹی نہیں، اتنی بھی رعایت کا معیار اور گنجائش ہی نہیں ہے، تو پھر آپ
وہ گنجائش اہل بیت کے لیے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب شیعہ کا عقیدہ امامت تو آپ کو سمجھ آ گیا. صحابہ کرام جو آپس میں انہوں نے لڑائیاں کی، اختلاف کیے، علمی اختلاف، وہ چاہے باغ فدق کا موضوع تھا، خلافت کا موضوع تھا، جو کوئی بھی، اس کے اوپر آپ لوگ گنجائش نہیں رکھتے. تو 300 سال تک جو ائمہ اہل بیت آپس میں جنگی کرتے رہے ہیں خلافت کے موضوع پر، اس پر آپ لوگوں نے زبانیں کیوں بند رکھی ہوئی ہیں؟ میرا سوال ہے. یہ چیزیں جو ائمہ کی لڑائیاں ہیں، میں وہ لفظ جو ایک امام ائمہ اطہار اہل بیت میں سے ہو کر کے دوسرے ایک علی کی اولاد میں سے ہو کر کے دوسرا شخص جو علی ہی کی اولاد سے ہے، اس کو ایسے ایسے لفظ استعمال کرتا ہے، خدا کی قسم یہ پڑھنے قابل نہیں ہے کتابوں میں. میں وہ لفظ لے کے سامنے نہیں آؤں گا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ وہ معاویہ جو ہے وہ فتسبہ علی، کہ علی پر سب کرتے تھے. وہ صرف سب کا لفظ اگر آ جائے تو آپ لوگوں کے پاس اس کی طویل کرنے کی گنجائش نہیں، اور بنو امیہ کے لیے رعایت نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں. تو میں یہ کہتا ہوں چلو صحابہ کرام کے لیے تو کوئی ذریعہ نہیں ہے، اہل بیت نے تو زنیم کے لفظ تک استعمال کیے اپنے ہی اہل بیت کے خلاف. وہ آگے میں کتابوں سے دکھاؤں گا. تو مجھے بتائیں وہاں رعایت کیوں ہے؟ اگر اما فاطمہ مولا علی کے خلاف سخت ترین لفظ استعمال کرے جو کہ ایک حرف عام میں زبان پر نہیں لا سکتا، اور وہ شیعہ ملا باقر مجلسی اور شیخ مفید اپنے کتابوں میں باسند معتبر روایت کرے، تو پھر ادھر جو ہے آپ روایات کا اعتبار دیکھتے ہیں اور لمبی چوڑی تحویلیں کرتی ہیں. لیکن جب صحابہ کرام کے متعلق ایسی بات آ جائے تو اس میں گنجائش نہیں. یہ معیار بھی کیا بنا رکھا ہے؟ لہذا جب گنجائش آپ نہیں رکھیں گے صحابہ کرام کے لیے، وہ بطور انسان ان سے خطائیں ہوئیں، ان کے اوپر اگر آپ ان کی حفاظت کو معمور نہیں کریں گے تو آپ کے معصوم ہو کر کے، جن کو آپ معصوم مانتے ہیں، وہ اگر خطائیں کریں اور وہ جنگیں کریں آپس میں اور وہ بڑے بڑے لفظ استعمال کریں ایک دوسرے کے خلاف، اور 300 سال تک ائمہ اطہار آپس میں جنگیں کرتے رہے، یار آپ کی جو شریعت کے اوپر کوئی حرف بھی نہ آیا. یہ جو آج موضوع میں چھیڑ بیٹھا ہوں، خدا را کبھی نہ چھیڑتا اگر میں ان لوگوں کو نہ دیکھتا جو لوگ آج سر عام شیخین کو، جیسا ہم اہل بیت کا ادب و احترام اور ان سے محبت رکھتے ہیں، ایسی ہم مقدسات صحابہ کرام کا بھی خیال کرتے ہیں. مثال عام ممبروں کے اوپر اگر ابو بکر و عمر کو کافر کہا گیا تو ان کے سامنے ہم آئینہ تو رکھیں گے نا بھائی، ہمیں جواب تو دیں بھر. تو لہٰذا یہ تھا تمہیدی گفتگو. آتے ہیں دلائل کی طرف. اگر امام زمانہ کا منکر کافر ہے اور ان کی خلافت اور امامت کا انکار کر کے انسان کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ارکان اسلام میں سے ہے، ارکان دین میں سے ہے امامت کا عقیدہ. شیعہ کتابیں میں آلریڈی دکھا چکا ہوں، بڑے بڑے فقہاء نے اپنی کتابیں اس کے اندر اس میں کوٹ کیے ہیں مسائل کو. تو سوال یہ بنتا ہے کہ جب مولا علی نے اپنی امامت و خلافت کا اعلان کیا اور اس کے مقابلے میں خلافت کا اعلان بنو امیہ والوں نے کیا، تو مولا علی نے ان کو کافر نہیں کہا. نہج البلاغہ پوری پڑھ کے اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو، نہج البلاغہ کسی ایک خطبے کے اندر بھی، بلکہ یہاں لفظ یہ ہے قال امیر المومنین قالوا اخواننا، کہ وہ ہمارے بھائی ہیں. نہج البلاغہ کے اندر جب نہج البلاغہ کے اندر مولا علی ان کو بھائی کہہ رہے ہیں اور انہوں نے مولا علی کی امامت کا کیا انکار، تو وہ کافر کیوں نہیں ہوئے؟ مولا علی کی امامت کا انکار بنو امیہ نے کیا تو وہ تو ہو گئے کافر، کیونکہ انہوں نے ارکان دین کا انکار کیا. اصول تو یہ ہے نا بھائی. اب آپ اندازہ لگانا کہ اگر صحابہ کرام کے مابین اختلاف ہو اور اس کے دوران آپ فتوی کفر بھی لگائیں اور ان پہ سخت جو ہے تنقید بھی کریں
اور ان کے متعلق اپنی لگام کو کس کے رکھیں اور کوئی گنجائش نہیں. مجھے یہ بتائیں عدل کا معیار دونوں طرف ایک ہونا چاہیے نا. عدل کا معیار خدا آل بیت کا اور صحابہ کرام کا دونوں کا ایک ہے. دین آل بیت اور صحابہ کا دونوں کا ایک ہے. جو اس میں سے پھرے گا وہ کافر ہو جائے گا. اگر نوح کا بیٹا دین سے پھرا تو اس کے متعلق حکم ہو گیا, تو پھر آل محمد میں بھی ایسے ہو سکتا ہے. تو فرض یہ ہے, اور صحابہ کرام میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پھر جائے. دونوں طرف امکان موجود ہے. تو اب انصاف آپ نے کرنا ہے. صحابہ کرام کی غلطیاں آپ گنواتے ہیں نا, اب ادھر بتائیں مولا علی نے ان کو کافر کیوں نہیں کہا, ایک بھائی کیوں کہا؟ تو لہذا جو امامت کا انکار کر کے کافر ہوئی ہے ان کو بھائی کہنے والے کی شریعت حیثیت کیا ہے بتائیں مجھے. بھائی آپ انصاف کا, آپ بھول جائیں ساری باتوں کو, آپ وہی اپنا پیمانہ رکھیں سامنے. مولا علی اپنے ہی فتوے میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ میرے آپ کے عقیدے کے مطابق تو مولا علی نے جو خلافت کا انکار کرنے والے تھے ان کو بھائی کہا, ان کو کافر نہیں کہا. یا تو یہ عقیدہ امامت اس وقت تھا ہی نہیں کہ امامت کا انکار کرنے والا کافر ہے اور یہ منسوس من اللہ اور ارکان دین میں سے ہے. مولا علی کے نزدیک یہ عقیدہ تھا ہی نہیں. اگر تھا تو فتویٰ مڑ کر کے مولا علی بھی آتا ہے. چلو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ مولا علی نے کہا ہوگا, ہمیں ملا نہیں ہے. بھائی امام حسن اور امام حسین وہ بھی ائمہ اہل بیت میں سے, اور شیعہ کتابوں میں ہے کہ کائنات میں ایک وقت میں دو امام نہیں ہو سکتے سوائے حسن و حسین کے. وہ ایک ہی زمانے میں دو امام تھے. امامت ہمیشہ زمانے میں ایک پہ انحصار کرے گی سوائے امام حسن و حسین کے. اصولی کافی میں روایتیں ہیں کہ امامت جمع ہوئی ہے تو حسن و حسین پہ جمع ہوئی ہے, اس کے علاوہ کبھی جمع نہیں ہوگی. تو وہ دونوں امام اور پہلے بھی امام جو ائمہ اول ہیں مولا علی, ان کی امامت کا انکار کیا بنو امیہ نے اور امیر معاویہ نے, اور ان کے ساتھ صلح کی حسن و حسین نے جو دوسرے ائمہ میں سے ہیں. اب ان پہلے ائمہ ٹھیک تھے جنہوں نے ان کے ساتھ جنگیں کی ہیں مولا علی, یا یہ دوسرے حق پر ہے جنہوں نے ان کے ساتھ صلح کی ہے؟ باپ جن سے جنگیں کرتا رہا اور بیٹے جو امام ہیں جن کی امامت میں شک کرنا کفر ہے, جو امام منسوس من اللہ ہے, ان کی امامت کے ہوتے ہوئے انہوں نے صلح کی ہے بنو امیہ کی. کیا امام کسی کے تابع ہو سکتا ہے؟ کیا امام باطل کے سامنے ایک جو ہے ملوکیت کے امیر کے سامنے اپنا سر جھکا سکتا ہے, اس کی اطاعت کر سکتا ہے؟ کیا پوری امت کو کسی عیاش بدماش کے ہاتھوں صلح کر کے دے سکتا ہے؟ یہ امام کی شان ہوتی ہے. کیا امام یہی ہوتا ہے منسوس من اللہ؟ کیا اپنا فرض بھی پورا نہ نبھائے؟ لہذا شرعی حیثیت بیان کریں. مولا علی کا بنو امیہ کے ساتھ جنگ کرنا صحیح تھا یا ان کے بیٹوں کا صلح کرنا صحیح تھا؟ دونوں میں سے کون امام حق پر تھا؟ وہ تو پہلے امام کا انکار کر کے کافر ہو گئے تھے, تو انہوں نے کافروں کے ہاتھ میں بیعت کیسے کر لی؟ یا تو پہلے یہ امامت کا موضوع تھا ہی نہیں, تو لہٰذا وہ پہلے مولا علی کے بھائی تھے, تو مولا علی کا بھائی سمجھ کر کے, وقتی طور پر اختلاف سمجھ کر کے, اور ایک علمی اختلاف کی جنگ سمجھ کر کے, اور قتل عثمان کا مسئلہ سمجھ کر کے, تو ایک فروعی مسائل کی جنگ سمجھ کر کے پھر امام حسن حسین نے بیعت کی, تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے نا, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر اصول کی جنگ تھی تو پھر سمجھائیں مجھے. اگر یہ اصولی جنگ تھی تو پھر باطل کے ہاتھ پر امام حسن حسین کا بیعت کرنا, اگر کسی بھی مسئلہ کے تحت ہو, شرائط رکھی ہوں, اللہ کے نبی کا فرمان ہو, باپ العلم نے جس سے صلح نہیں کی, جنگ کرتے رہے, بیٹے ان سے صلح کر لیتے ہیں جو خود امام ہیں,
بات سمجھ میں نہیں آتی. اگر یہ بات جس کے سمجھ میں آ جائے گی وہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کے اختلافات، جیسے کہ بہن بھائیوں کے درمیان، گھر میں اور باپ بیٹے کے درمیان میں اختلاف ہو جاتا ہے، وہی اختلاف آپ کو نظر آئے گا. پھر آپ دو میں سے کسی کو باطل پر نہیں پیش کریں گے. آپ صحابہ کرام اور اہل بیت کی جنگ کو ایک ہی سمجھیں گے، وہ گھر کی بات سمجھیں گے. ورنہ اگر آپ ایک پہ منہ کھولیں گے آپ کہیں سے اپنا ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. کم سے کم کوئی مائیکل لال میرے سامنے بیٹھ کر کے اپنا ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. میرے آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں. شیعہ کے اندر امامت کے موضوع پر 5 فرقے سب سے پہلے بنے، اور یہ فرقہ امام زین العابدین کے زمانے سے سٹارٹ ہوئی ہے. جب امام حسین شہید ہوئے تو امام حسین کی شہید ہونے کے بعد امامت کے موضوع پر کون امام ہوگا، اگر امام منصوص من اللہ ہوتا تو کبھی بھی یہ موضوع نہ چھڑتا کہ امام کون ہوگا. یہ سب سے پہلے امام حسین کی شہادت کے بعد اس پر اختلاف ہوا کہ اب امام حسین کے بعد امام کون ہوگا. اس میں اختلاف ہوا اور اس میں بحثیں ہوئیں اور فرقے بنے. سب سے پہلا جو فرقہ نمود ہوا وہ تھا کیسانیہ، فرقہ کیسانیہ. اور دوسرا فرقہ زیدیہ، تیسرا امامیہ، چوتھا غلات جسے ہم غالی کہتے ہیں، مولا علی کو خدا ماننے والے نعوذ باللہ، اور پانچواں اسماعیلیہ. میں ان فرقے اور ان فرقوں کی آگے برانچیں آگے میں ڈسکس کروں گا. آج کی قسط میں صرف مختصر سا ٹچ دینے لگا ہوں، اگلی ایپیسوڈ میں وضاحت آئے گی. کیسانیہ جو تھا، پھر اس فرقہ کیسانیہ کے بھی آگے فرقے بنے. جو یہ کیسانیہ تھا نا، اس کے بھی آگے 5 فرقے بنے: مختاریہ، ہاشمیہ، نظامیہ اور بیانیہ. یعنی کیسانیہ کے آگے 4 فرقے تھے: مختاریہ اور بیانیہ اور ہاشمیہ اور نظامیہ. یہ جو کیسانیہ فرقہ تھا یہ بنا کیسے؟ یہ محمد بن حنفیہ جو کہ امام مولا علی کے بیٹے ہیں اور امام زین العابدین کے چچا اور امام حسن حسین کے بھائی ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، مولا علی کا خون ہے، امام حسن حسین کے بھائی ہیں. جنگ جمل کے اندر اللہ کے رسول کے بعد مولا علی نے اپنا جھنڈا محمد بن حنفیہ اپنے بیٹے کو دیا تھا، امام حسن حسین کو نہیں دیا. یعنی امام حنفیہ کا یہ مقام تھا کہ جنگ جمل میں یہ جو جھنڈا تھا نا، یہ مولا علی نے اپنے بیٹے حنفیہ کو دیا تھا. جیسے خیبر میں اللہ کے رسول نے اپنا جھنڈا مولا علی کو دیا، ویسے ہی اپنا جھنڈا مولا علی نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو دیا جمل کے اندر. الفرق الشیعہ کی پیج نمبر 24 کے اوپر اور شیعہ فی تاریخ کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. امام بن حنفیہ کے بڑا مقام ہے. میں کتابوں سے شیعہ کتابیں بھری پڑھی ہیں، کشف الغمہ کے اندر اور دیگر جو ہے الخرائج علامہ رواندی کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ تفصیلی گفتگو آپ کو مل جائے گی کہ امام محمد بن حنفیہ کتنے بڑے امام ہیں اہل بیت کے اندر. تو محمد بن حنفیہ جو تھے، ایک فرقہ وہ بن گیا جن کا یہ عقیدہ تھا کہ جو امام حسین کے بعد جو امام ہیں وہ مولا علی کے بیٹے اور امام حسن کے بھائی، امام حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ ہیں. مولا علی کے بعد خلیفہ امام حسن حسین اور امام حسن حسین کے بعد محمد بن حنفیہ. یہ ایک گروہ کا عقیدہ بن گیا کہ یہ امام ہوں گے، کیونکہ محمد بن حنفیہ نے دعویٰ امامت کیا تھا. میں آگے دلائل دیتا ہوں. تو جو
محمد بن حنفیہ تھے، ان کے اس امام ہونے کے عقیدے کو پھیلانے والا وہ شخص جس کا نام مختار بن عبید اللہ الثقفی تھا، جسے مختار ثقفی بھی کہتے ہیں، شیعہ سنی کے درمیان اس پہ بحثیں چلتی ہیں۔ وہ مختار ثقفی جسے کیسان کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے اس عقیدے کو پھیلایا کہ امام حسین کے بعد امام حنفیہ امام ہیں، محمد بن حنفیہ وہ امامت کے منصب پہ فائز ہیں۔ یہ مختار ثقفی وہ ہے امام حسین کے قاتلوں کا جو بدلہ لیا ہے نا کربلا میں، چن چن کے قاتلین حسین کو مارا ہے مختار ثقفی نے، اور وہ مختار ثقفی امام حسین کے بعد محمد بن حنفیہ کو امام مانتے تھے، جس کو شیعہ آج بھی بڑا اس کا دفاع کرتے ہیں، جسے کیسان بھی کہتے تھے۔ اس مختار ثقفی کا پہلا فرقہ بنا جسے کیسانیہ کہتے ہیں، فرقہ کیسانیہ۔ یہ الفرق شیعہ، اور شیعہ کی ہر تاریخی کتاب میں اس کیسانیہ فرقے کا ذکر ہے، تاریخ شیعہ کے اندر بھی اور الفرق شیعہ کے اندر بھی، کہ وہ پہلا فرقہ شیعہ کیسانیہ بنا جو امام زین العابدین کی امامت کا انکار کیا، امام سجاد کی امامت کا انکار کیا، اور انہوں نے امام محمد بن حنفیہ کو امام مانا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو مختار ثقفی کے حوالے سے یہ پہلا گروہ بنا، اور مختار ثقفی کیسان جس کا لقب کیسان ہے، وہ مختار ثقفی کہا کرتا تھا کہ اہل بیت کا بدلہ لینے کا حکم مجھے محمد بن حنفیہ نے دیا ہے، کہ میرے بھائیوں حسین کے قتل کا بدلہ لینا مختار ثقفی تمہاری ذمہ داری ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ مختار ثقفی کا سٹیٹس کیا تھا اور محمد بن حنفیہ کا سٹیٹس کیا تھا۔ لیکن محمد بن حنفیہ کے مقابلے میں امام زین العابدین علی بن حسین زین العابدین نے امامت کا اعلان کر دیا۔ اب دونوں اہل بیت میں سے ایک طرف مولا علی کی اولاد میں سے بیٹے ان کے محمد بن حنفیہ اور امام حسن حسین کے بھائی، اور دوسری جانب بھتیجا، ادھر چچا محمد بن حنفیہ، ادھر بھتیجا علی بن حسین زین العابدین امام حسین کے بیٹے، انہوں نے کہا کہ نہیں امام میں ہوں۔ ادھر محمد بن حنفیہ نے کہا کہ بیٹا میں تمہارا چچا ہوں، عمر میں بڑا ہوں، میں امام ہوں۔ میں حوالہ پیش کر دوں، پھر کوئی کہے کہ جی ایسی کھینچ رکھا ہے۔ میرے سامنے ہے اصول کافی، قرآن کے بعد وہ کتاب جو شیعہ کے لیے کافی ہے، امام مسعود نے فرمایا ہے۔ تو یہ ہے اصول کافی، اسی کتاب الحجہ ہے، اس میں روایت موجود ہے جی۔ امام باقر کہتے ہیں کہ امام حسین جب شہید ہو گئے تو محمد بن حنفیہ نے ایک روز امام زین العابدین کے پاس جا کر کہا، اے میرے بھتیجے، تم کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بات وصیت اور امامت امیر المومنین کے سپرد کی، انہوں نے حسن و حسین کے حوالے کی، اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئے تو انہوں نے اپنا وصی کسی کو منتخب نہیں کیا۔ جی امام حسن و حسین نے کوئی وصیت نہیں کی کہ امام ان کے بعد کون ہوگا۔ یہ محمد بن حنفیہ جا کہہ رہے ہیں کس کو؟ امام علی بن حسین زین العابدین کو، اور کہا کہ بیٹا میں تمہارا چچا ہوں، اور امام حسین نے کسی کو وصیت نہیں دی، میں تمہارا چچا ہوں اور تمہارے باپ کا بھائی ہوں اور علی کا بیٹا ہوں، عمر میں بھی تم سے بڑا ہوں، بس امر وصیت اور امر امامت میں مجھ سے جھگڑا مت کرنا۔ جی ابو بکر اور عمر نے اختلاف کیا، مولا علی نے اختلاف کیا، یہ خلافت کے موضوع پر اختلاف ہو گیا تھا،
اور بھائی اختلاف ہو گیا تھا تو کیا ہو گیا؟ وہ جی صحابہ کرام کافر ہو گئے. اور بھائی ادھر بھی تو دیکھو نا، امام حسین العابدین کو محمد بن حنفیہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جھگڑا نہ کرو، میں تم سے عمر میں بڑا ہوں، میں تمہارے جو ہے چچا ہوں، تمہارے باپ کا بھائی ہوں اور علی کی اولاد میں سے ہوں، عمر میں بڑا ہوں، تو لہٰذا امامت میری ذمہ ہے، میں امام ہوں. امام حسین نے کوئی وصیت نہیں کی ہے. اب ایک عقل کا تقاضا ہے کہ جو نوجوان ہو اس کی روایت معتبر ہوگی، یا جو عمر میں بڑا ہو اس کی روایت معتبر ہوگی. تو لہٰذا اگر امام حسین العابدین اور محمد حنفیہ کے درمیان میں موازنہ کیا جائے، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ محمد بن حنفیہ کا قول اول ہوگا، مقدم ہوگا، اور امام حسین العابدین کا قول متاخر ہوگا. اصول جو ہے نا شیعہ کتابوں میں جو اصول ہیں، یہ بڑی بڑی جو شیعہ نے اپنی کتابیں لکھی ہیں اصول کی بنیاد پر، ان کے اندر کی بات کر رہا ہوں میں. اور یہ شیعہ کی بیسک اصولوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان اصولوں کی بنیاد پر مقدم کون ہوں گے؟ محمد بن حنفیہ. تو وہ عمر نہیں بڑھے، انہوں نے دعویٰ امامت کر دیا، اصول کافی کے اندر ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور کیا ہوا؟ میرے ساتھ اے زین العابدین بھتیجے، میرے ساتھ جھگڑا مت کر، میں امام ہوں. اب علی ابن حسین نے فرمایا اے چچا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اور کیا کرو؟ چچا اللہ سے ڈر، اور اس چیز کا دعویٰ نہ کرو. کس کا؟ امامت کا. اللہ سے ڈرو، امامت کا دعویٰ نہ کرو. یہ منصوص من اللہ ہے، رکن دین میں سے ہے. اور جو کوئی امام نہیں مگر امامت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے؟ اصول کافی کہتی ہے کافر ہے. پورا چیپٹر ہے، اور اللہ پر بہتان باندھنے والا ہے، ذلیل ہے. یہ اصول کافی کے لفظ ہیں. میں پڑھ دیتا ہوں نا، میں کہاں جاؤں. شیعہ بھائیوں کے ساتھ ہو کیا گیا؟ یہ ٹاکرا کس سے لے لیا ہے؟ ہاں، رضی بھائی چھوڑے گا نہیں. اب رضی بھائی نے گھر چھوڑ کے آئے گا بالکل توڑ. یہ ہے اصول کافی، کتاب الحجت، صفحہ 364. امام جعفر نے فرمایا جو امامت کا دعویٰ کرے وہ امام نہیں، پکا ڈھکا کافر ہے. اب امام حنفیہ امام نہیں، امام زین العابدین کے قریب، ان کے قول کے مطابق. تو وہ کون ہوئے؟ امام حنفیہ ہو گئے کافر، کیونکہ امام حنفیہ نے جھوٹی نبوت، جھوٹی امامت کا دعویٰ کیا ہے. اور جو منصوص من اللہ امام نہیں وہ دعویٰ امامت کرے، اس کے پاس وصیت نہیں، وہ کون؟ کافر. امام حنفیہ ہو گئے کافر اس فتوے کے، اصول کافی ہی کے فتوے کے مطابق. اب علی بن حسین نے کہا کہ ڈرو اللہ سے، اور ایسی بات مت کرو، امامت جو ہے وہ آپ کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور تم اس کے حقدار نہیں ہو، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں چچا، اے محمد بن حنفیہ، میں زین العابدین، میں چھوٹا ہو کر کے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اس سے بعد آ جاؤ، میرے ساتھ بحث نہ کرو، اور تم جہلوں میں سے مت بنو. میں عربی عبارت پڑھوں گا، عربی عبارت سنیں. کوئی یہ کہو کہ میں کوئی یہ نہ کہے میں جو یہ اردو ترجمہ پڑھ رہا ہوں نا یہ میرا نہیں ہے، یہ الشافعی کے نام سے جو ترجمہ کیا ہے شیعہ علماء نے اصول کافی کا، میں وہی پڑھ رہا ہوں. لیکن میں اصول کافی کی جو اصل عبارت ہے وہ پڑھ دیتا ہوں، کوئی ڈاؤٹ ہی نہ کرے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقال له علی ابن حسین یا امی اتقوا اللہ، اے چچا اللہ سے ڈر. ایسا کیا کر؟ اللہ سے ڈرو، اور کیا کرو کہ اتقوا اللہ ولا تدعوا ما لیس لک بحق، اس چیز کا دعویٰ مت کر جس کا تمہارے حق نہیں ہے. دعویٰ مت کرو اس کے، تم حقدار نہیں ہو. ٹھیک ہے؟ اور کیا کرو؟ انی
اوزیکو ان تکون من الجاہلین. چاچا اے محمد بن حنفیہ جہل نہ بن. اب یہ لفظ سخت لفظ ہے کہ یہ دعوی امامت مت کر اور جاہلوں میں سے نہ ہو. ان تکون من الجاہلین ان ابی یا امی صلوات اللہ علیہ اوصیہ. نہیں، امام حسین نے وصیت کی ہے میرے بارے میں. تم کہتے ہو وصیت نہیں کی، میں کہتا ہوں وصیت کی ہے. ٹھیک ہے. اور اگلے لفظ اس سے بھی سخت ہے. کہا کہ امامت میرے پاس آ گئی ہے. امام علی بن حسین نے کہا امامت میرے پاس ہے اور چچا تم ایسا کام مت کرو اور مجھ سے جھگڑا مت کرو، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہاری عمر ہی کم نہ ہو جائے. ہاں، اگر ایسی کوئی بات کی تمہاری عمر کم ہو جائے گی. اس بات کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں تلوار نکال لوں گا اور ہماری جنگ ہوگی پھر، اور کہیں تمہارا حال تباہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ پوری تفصیلی روایت ہے. تو یہ روایت صرف فقط سورہ کافی میں نہیں ہے، یہ کشف الغمہ کے اندر بھی ہے، فی معرفت الائمہ اس میں علی ابن حسین کا جو چیپٹر ہے اس میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ منتہی الاعمال کے اندر بھی ہے، اور کتاب الخرائج کے اندر بھی ہے. یہ اس کے علاوہ 20 کتب میں یہ اختلاف جو کہ امام زین العابدین اور محمد بن حنفیہ کے درمیان میں ہوا، چچا بھتیجے کے درمیان میں امامت کے موضوع پر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کافر کون ہوا؟ اور اگر امامت محسوس من اللہ ہوتی تو خود سے یہ دعویٰ محمد بن حنفیہ کرتے ہی نہ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بھائی یہ محسوس من اللہ ہوتی ہے امامت، اور ایسا دعویٰ کرنے والا بیوقوف ہوتا. کیسے دعویٰ کروں گا تو عوام مجھے روک لے گی. عوام کہے گی بھائی محسوس من اللہ امامت ہوتی ہے، آپ کدھر سے آ گئے ہیں بیچ میں؟ تو لہٰذا ایسا کوئی کانسیپٹ جو شیعہ کا آج کا عقیدہ ہے اس وقت ہوتا تو یہ سوال ہی نہ اٹھتے. اب ان دونوں میں سے ایک تو گیا نا اور جھگڑا ہوا. اگر فقط خلافت کے موضوع پر جھگڑا ہو جانا یہ کسی کے ایمان کی فیصلہ کرتا ہے تو پھر اب فیصلہ کریں آپ لوگ، میں نے آپ پہ چھوڑ دیا ہے. اگر مولا علی اور ابوبکر و عمر اور ان کے درمیان میں خلافت کے موضوع پر جھگڑے ہوئے تو اگر اس میں ایشو تھا تو مجھے بتائیں، ادھر بھی تو تھا نا، ادھر بھی کوئی فتویٰ لگائیں، ہمیں بھی بتائیں کچھ. ٹھیک ہے. امام زین العابدین کی شخصیت کیسی شخصیت ہے؟ بلکہ کشف الغمہ کے اندر ہے کہ علی بن حسین امام زین العابدین ایک رات میں 1000 رکعت پڑھنے والے زاہد شخص تھے. ان سے سنبلا کی خوشبو آیا کرتی تھی. وہ عظیم شخصیت، وہ لڑائی کر رہی ہے کس سے؟ دھمکیاں کس کو دے رہی ہے؟ اپنے چچے کو اور علی کے بیٹے کو. بھتیجے نے چاچے کی امامت کا انکار کیا اور چاچے نے بھتیجے کی امامت کا انکار کیا. اب ان میں سے ایک تو گیا. لہذا ائمہ اطہار میں کئی امام ایسے ہیں جنہوں نے دعویٰ امامت کیا اور بعد میں شہید ہوئے. اگلے ایپیسوڈ میں ہم تفصیلاً بیان کریں گے. امام زین العابدین کا ذکر آج میں نے کیا کہ ان کے مقابلے میں محمد بن حنفیہ نے امامت کا اعلان کیا اور ان کی امامت کا انکار کیا. ٹھیک ہے. ایک فہرست پڑھتا ہوں، فہرست جس میں ائمہ اہل بیت کے نام ہیں، ان کے دعوی امامت ہیں اور ان کے بارے میں تھوڑی انفارمیشن ہے مختصراً. اگلی ایپیسوڈ میں 1 بائی 1 میں تفصیلی بیان کروں گا ان ائمہ کے بارے میں. سب سے پہلے میں نے زین العابدین اور امام حنفیہ کا اختلاف پیش کیا امامت کے موضوع پر. دوسرا اختلاف امام زید بن زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے زید، انہوں نے امام باقر کے جو بھائی ہیں کوفہ کے اندر ہشام بن عبد الملک کے خلاف اپنی خلافت کا اعلان کیا اور پھر شہید ہو گئے اور پھانسی دی گئی. ایک قول میں یہ ہے.
تو انہوں نے بھی اعلان کیا اگر امامت کا 12 ائمہ کے اندر ہی ہوتی ان کے علاوہ یہ اعلان کرنا کفر ہے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہے، اور ایسی امامت کا اعلان کرنا اور پھر جنگ شروع کر دینا خود سے، یہ منصوص من اللہ ہونے کے لیے کیا دلیل ہے کہ ایک شخص کھڑا ہو کر خود کہتا ہے میں امام ہوں، اپنے ساتھ بندے لگا کر کے وہ جنگ کرتا ہے، تو اس کے دلیل کیا ہے ہوتا؟ تو زید بن علی بن زین العابدین یہ جو ہے کبھی بھی اعلان امامت کرتے ہی نہ، اور یہ والی عراق یوسف بن عمر سقویق نے ان کو شہید کیا، پھر ان کے ساتھ جنگ کرتے رہے خلافت کے موضوع پر اور امامت کا اعلان کیا۔ اگر امام مرصوص من اللہ ہوتا ہے تو امام باقر کے ہوتے ہی انہوں نے خروج کیوں کیا؟ امام باقر مرصوص من اللہ امام موجود تھے، تو پھر انہوں نے زید بن علی نے اعلان امامت کر کر کے یوسف بن عمر سقوی کے خلاف جنگ کیوں کی؟ پھر یحییٰ بن زید بن علی زین العابدین جو زین العابدین کے بیٹے ہیں یحییٰ، انہیں جو زان کے اندر ولید بن یزید جو ملک ہے اس کے خلاف اٹھے، اور امام باقر اور امام جعفر کی حیات کے اندر انہوں نے اعلان امامت کیا، جنگیں کی اور شہید ہو گئے۔ یہ تاریخ فرق اور شیعہ اور تاریخ فی شیعہ ان کتابوں کے اندر سے میں یہ پڑھ رہا ہوں، اور یہ کشف الغمہ کے اوپر سے میں پڑھ رہا ہوں۔ شیعہ کی جس تاریخ اٹھا لیں، انہیں ائمہ کے نام نکال لیں، آپ کو ملے گا کہ امام زین العابدین کے بیٹے زائد، ان کے بیٹے یحییٰ، امام زین العابدین کے پوتے نے امام جعفر اور امام باقر کے ہوتے ہوئے اعلان امامت کیا اور جنگ کی اور شہید ہوئے ولید بن ملک کے مقابلے میں۔ پھر امام حسن المثنیٰ کے بیٹے، ان کے پوتے محمد بن عبداللہ بن حسن المثنیٰ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ جعفر منصور کا ضمانت ہوا، مدینہ میں انہوں نے جو ہے اعلان امامت کیا اور ان کے ہاتھوں میں لوگوں نے بیعت کی۔ امام محمد بن عبداللہ جو کہ امام حسن المثنیٰ کے پوتے ہیں، انہوں نے ابو جعفر منصور کے مقابلے میں ان کے زمانے میں انہوں نے مدینہ کے اندر امامت کا اعلان کیا، اور پھر عیسیٰ بن موسیٰ اور عمیر بن جو ہے قحطبہ کو مختلف ایریوں میں انہوں نے بھیجا کہ جا کے جنگ کرو اور یہ علاقے فتح کرو، ہماری بیعت کرواؤ لوگوں سے، اور کہا کہ میری بیعت کرواؤ، میں امام ہوں۔ اور پھر انہوں نے ادریس بن موسیٰ کو مغرب میں بھیجا اور خلافت قائم کی اور مراکش وغیرہ میں، اور پھر بعد میں ان کا مزار مولا ادریس کے نام سے مشہور ہوا مراکش کے اندر، وہیں پر ان کا مزار بھی ہے، مولا ادریس کے نام سے مشہور ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، یہ بھی اہل بیت میں سے 11 اماموں میں سے نہیں ہے، انہوں نے امامت کا دعویٰ بھی کیا ہے، اور انہوں نے کیا کیا ہے، خلافتیں جمائی بھی ہیں اپنی۔ یہ ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہوگا؟ ابراہیم بن عبداللہ بن محمد بن عبداللہ حسن المثنیٰ امام بن مثنیٰ کے جو ہے آپ کی اولاد میں سے ہے۔ امام حسن المثنیٰ امام زین العابدین کے جو کزن ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں یہ ابراہیم بن عبداللہ۔ انہوں نے بصرہ کے اندر دعوی امامت کیا اور بصرہ کو فتح کیا اور پھر شہید ہو گئے، ٹھیک ہوئے۔ پھر حسن بن علی بن حسن بن علی ابن زین العابدین، یہ امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ فخ کے مقام پر، مقام اصغر کے مقام پر، اور مکہ کے قریب ایک 2 مقام ہیں فخ اور اصغر، ان پر انہوں نے اپنی امامت کا اعلان کیا، جنگ کی اور شہید ہی ہو گئے۔ سنتے جائیں آپ کے ائمہ اطہار میں کس کس نے خلافت کے دعوے کیے ہیں اور امامت کے دعوے کیے ہیں۔ یحییٰ بن عبداللہ بن حسن علی
ڈیلم کے اندر انہوں نے دعوت امامت کیا اور شہید ہوئے. محمد بن جعفر محمد بن یحییٰ انہوں نے تحتائیہ کے اندر دعوت امامت کیا اور شہید ہوئے. محمد بن ابراہیم بن اسماعیل الکوفی کوفہ کے اندر اہل بیت میں سے ہیں. محمد بن ابراہیم بن اسماعیل ہیں, فرقہ اسماعیلیہ میں سے ہیں, ان کے ماننے والوں میں سے ہیں. انہوں نے شہید وہ ہوئی جناب مامون رشید کے زمانے میں خراسان میں شہید ہوئے اور وفات پائی اور کوفہ کے میں مزار بنا. پھر محمد بن زین العابدین انہوں نے خراسان میں جو ہے خلافت کا اعلان کیا اور شہید ہوئے. پھر ابراہیم بن موسیٰ نے جو امام حنفیہ کی اولاد میں سے انہوں نے اعلان کیا. محمد بن قاسم نے خراسان اور تلکان میں معتصم کے زمانے میں خلافت کے زمانے میں اعلان امامت کیا. اور پھر جو ہے محمد بن قاسم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا گیا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں, بلکہ شہید نہیں ہوئے, وہ غائب ہو گئے ہیں. محمد بن قاسم امام غائب ہیں اور یہ دوبارہ زندہ ہوں گے. یہ عقیدہ بھی شیعہ میں پایا جاتا ہے محمد بن قاسم کے متعلق. انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا. پھر محمد بن جعفر نے جو امام جعفر کے بیٹے ہیں انہوں نے اعلان کیا, اور امام موسیٰ کاظم کے یہ بھائی تھے, انہوں نے اعلان کیا کہ میں کون ہوں مکہ کے اندر, کہ میں خلیفہ ہوں, امام ہوں. اور پھر جنگ کی. اور امام محمد کے بارے میں امام جعفر کہا کرتے تھے کہ میرے بیٹے کا خیال کرو, وہ کہاں پر ہے. اور حضرت اقتص جن کا نام محمد بن ابراہیم بن اسماعیل تھا, امام جعفر کے بیٹے ہیں, وہ حضرت اقتص انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا ہے. علی بن محمد بن عیسیٰ نے دعویٰ کیا. حسین بن زید بن علی نے دعویٰ کیا. 250 ہجری تک یہ امام تھے جنہوں نے دعویٰ امامت کرتے رہے اور جنگی کرتے رہے. پھر امام حسن بن احمد نے اور یحییٰ بن عمر نے اور دیگر امام اہل بیت میں سے کئی ہیں جو نے امامت